حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار، آپ ایک بار بصرہ کی کسی گلی سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بادشاہ کی ایک کنیز، وہ بھی اس کا گزر بھی وہیں سے ہوا۔ اس کی یعنی بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس کا گزر تھا، وہ سواری پر سوار تھی اور اس کے ساتھ اس کے خدام بھی تھے۔ بادشاہ کی کنیز کے ساتھ اس کے خدام تھے۔ یہ کنیز یوں کہہ لیجئے نوکرانی۔ اب تو خیر یہ سلسلہ نہیں ہے غلاموں اور کنیزوں کا، لیکن پہلے یہ ہوا کرتا تھا۔ تو کنیز اس شان سے گزر رہی تھی کہ سواری پر سوار تھی اور اس کے ساتھ اس کے خادم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس کی جو یہ ظاہری شان و شوکت تھی، آب و تاب، یہ دیکھ کر آپ نے اسے ارشاد فرمایا کہ اے کنیز، کیا تجھے تیرا آقا یعنی تیرا مالک تجھے بیچے گا؟ اس کنیز نے جب یہ بات سنی تو یہ سن کر سر تا پا آپ کو دیکھا، سر کے بالوں سے پاؤں تک آپ کو بغور دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لباس پرانا تھا لیکن خوش شکل تھے، باوقار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا ایک اپنا وقار ہوتا ہے۔ اس کنیز نے اپنے خدام کو سواری روکنے کا حکم دیا کہ سواری روکو۔ جب سواری رک گئی تو وہ کنیز سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کی طرف رخ کر کے کہنے لگی، عرض کرنے لگی، اے شیخ ذرا اپنی بات دہرائیے، آپ نے کیا کہا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارا مالک تمہیں بیچے گا؟ کنیز بولی کہ آپ پر افسوس ہے، اگر میرا مالک مجھے بیچے تب بھی کیا آپ جیسا شخص، یعنی آپ کی ظاہری کیفیت کو دیکھ کر اس نے یہ کہا، تو کیا آپ جیسا شخص مجھے خرید سکتا ہے؟ پھر وہ خدام جو اس کے خادمین تھے انہوں نے سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گھیرا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمانے لگے کہ میرا راستہ چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کنیز کے قافلے کے ساتھ بادشاہ کے محل تک پہنچ گئے۔ محل کے دربان اس کنیز کو آتا دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور اسے سواری سے اتارا اور وہ محل میں چلی گئی۔ مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار دروازے پر کھڑے رہے۔ جب کنیز اپنے آقا یعنی بادشاہ کے پاس پہنچی تو اس سے کہنے لگی، اے میرے آقا، راستے میں مجھے ایک تنگ دست اور فقیر شخص، بوڑھا شخص ملا۔ اس کا بوسیدہ لباس تھا۔ اس نے جب میری شان و شوکت کو دیکھا، میرے خدام کو دیکھا تو حیران رہ گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ کیا تیرا مالک تجھے بیچے گا؟ کنیز کا آقا یہ بات سن کر یعنی بادشاہ یہ بات سن کر ہنس دیا، پوچھنے لگا کہ وہ بوڑھا کہاں ہے؟ کنیز نے جواب دیا کہ وہ ہمارے ساتھ آیا ہے اور باہر ہے دروازے پر۔ بادشاہ نے بلوا لیا کہ اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ جب سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار اس بادشاہ کی نشست گاہ کے دروازے پر پہنچے، یعنی جہاں بادشاہ کا تخت تھا، جب اس کمرے تک پہنچے اس سے باہر، تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ کمرہ انواع و اقسام کے قالینوں اور تکیوں سے آراستہ ہے۔ غالیچے بچھے ہوئے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، بڑا عالی شان قسم کا کمرہ ہے اور دروازے بھی لٹک رہے ہیں، بڑے عمدہ قسم کے دروازے دیواروں پر ہیں، تکیے ہیں۔ سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ رک گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے، اس جو کمرے کی زیبائش تھی اس کو دیکھنے لگے۔ وہ شخص جو آپ کو بلا کر لا رہا تھا، بادشاہ کا وہ قاصد، وہ پوچھنے لگا کہ اے شیخ آپ کو کیا ہوا، آپ رک گئے، آئیے آگے چلیے۔ سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، جب تک تم یہ قالین نہیں اٹھاؤ گے اور اس کے فتنے کو مجھ سے دور نہیں کرو گے میں اندر نہیں آؤں گا۔ اللہ عز و جل نے محل کے مالک کے دل میں، بادشاہ کے دل میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایسا روب ڈال دیا، ایسی ہیبت ڈال دی کہ اس نے اسی وقت قالین اور تکیے اٹھانے کا حکم دیا۔
یہاں تک کہ ننگا فرش نظر آنے لگا۔ پھر وہ شخص اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور عرض کرنے لگا کہ اے شیخ، آپ جہاں چاہیں تشریف فرما ہو جائیں، جہاں چاہیں بیٹھ جائیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، خدا عز و جل کی قسم، جب تک تم کرسی سے اتر کر اس فرش پر نہیں بیٹھو گے میں نہیں بیٹھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہیبت اس کے دل پر ڈال دی تھی کہ وہ ناچار زمین پر بیٹھ گیا، فرش پر بیٹھ گیا۔ اور سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس کے پاس بیٹھ گئے۔ اب وہ شخص بولا گویا ہوا، کہنے لگا اپنی حاجت ارشاد فرمائیے۔ سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے ارشاد فرمایا، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو تمہاری کنیز محل میں آئی ہے، کیا تم اسے بیچو گے؟ مالک نے کہا کہ کیا آپ کے پاس کوئی مال ہے اس کو خریدنے کے لیے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دریافت کیا اس کی قیمت کیا ہے؟ وہ شخص بولا کہ اس کے حسن و جمال اور شان و شوکت کی قیمت تو ہزاروں میں ہے، ہزاروں دینار اس کی قیمت ہے۔ سیدنا مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، خدا عز و جل کی قسم، میرے نزدیک تو اس کی قیمت کھجور کی 2 بوسیدہ گٹھلیوں کے برابر ہے، یعنی 2 پرانی گٹھلیاں کھجور کی، میرے نزدیک اس کی قیمت اتنی ہے۔ اس جواب پر وہ شخص ہنسنے لگا، اس کی ہنسی نکل گئی۔ جتنے خادمین وہاں موجود تھے، کنیزیں تھیں پردے میں، سب ہنسنے لگے۔ سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے حیرانی سے، تعجب سے پوچھا، کیوں ہنس رہے ہو؟ وہ شخص بولا، آپ نے اتنی کم قیمت اس کی کیوں لگائی ہے؟ حالانکہ اس کا حسن و جمال بھی ہے، شان و شوکت ہے، جوان ہے یہ، اور اس کے ساتھ اس کے خدام بھی ہیں۔ اتنی شان و شوکت، اس کا حسن و جمال، اس کی جوانی، اتنی کم قیمت آپ نے لگائی؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اس کی اتنی کم قیمت میں نے اس لیے لگائی ہے کہ اس میں بہت سے عیب ہیں۔ اس نے پوچھا کہ آپ اس کے عیب بھی جانتے ہیں؟ اس کے کیا عیب ہیں، کیا عیوب ہیں اس میں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، میں اس کے اتنے عیوب، اتنے عیب جانتا ہوں جتنے تم نہیں جانتے۔ وہ بولا، مجھے بھی ارشاد فرمائیے، بتائیے اس میں کیا کیا عیب ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے عیوب گنوانا شروع کیے۔ ارشاد فرمایا، اگر یہ عطر نہ لگائے، خوشبو نہ لگائے تو اس کے کپڑوں سے بدبو آنے لگے، یہاں تک کہ کوئی اس کے قریب بھی نہ بیٹھ سکے۔ اگر مسواک نہ کرے تو اس کے منہ سے بو آنے لگے، اگر غسل نہ کرے تو میلی کچیلی ہو جائے، اگر بالوں میں کنگھی نہ کرے تو اس کے بالوں میں جوئیں پڑ جائیں، یہ پراگندہ سر ہو جائے، کوئی دیکھنا گوارا نہ کرے۔ کچھ عمر گزرنے کے بعد جب اس کی یہ جوانی ڈھل جائے گی، یہ بوڑھی ہو جائے گی، اس کے چہرے پر جھریاں پڑ جائیں گی، اس کا یہ حسن ختم ہو جائے گا، اسے نزلہ بھی ہوتا ہے، بخار بھی آتا ہے، تھوک، بلغم، حیض اور پیشاب و پاخانہ، اس سے بھی اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی مصیبتوں اور آفتوں کا یہ شکار ہے۔ تجھ سے صرف اس لیے محبت کرتی ہے کہ یہ تجھ سے نفع اٹھائے اور تو اس سے نفع اٹھائے، یہ تیری وفادار نہیں، نہ ہی تجھ سے وعدہ محبت میں سچی ہے۔ آج تو اس کا مالک ہے تو یہ تیرے ساتھ ہے، تیرے بعد جو اس کا مالک بنے گا یہ اس کے ساتھ بھی ویسی ہی ہوگی۔ مگر میں ایک ایسی کنیز کو جانتا ہوں جو ان تمام عیبوں سے پاک ہے، اسے کافور کے خمیر سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا لعاب، یعنی یہ تو اگر مسواک نہ کرے، اپنے منہ کی صفائی نہ کرے تو اس کے منہ میں، اس کے اپنے دہن میں بدبو پیدا ہو جائے، لیکن وہ کنیز ایسی ہے کہ اگر اس کا لعاب کھارے پانی میں ڈالا جائے تو وہ پانی میٹھا ہو جائے، اگر وہ کسی مردے کو آواز دے کر پکارے تو مردہ بول اٹھے، اگر وہ اپنی کلائی، رسٹ، اگر اپنی کلائی سورج پر ظاہر کر دے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، اگر اپنے لباس اور زیورات کا رخ آسمان کی طرف کر دے تو سب چیزیں ان چیزوں کے نور سے روشن ہو جائیں،
اس کی زلفوں کی خوشبو زمین پر پھیل جائے تو زمین اور اس کی تمام اشیاء معطر ہو جائیں، ہر چیز میں مہک پیدا ہو جائے. وہ معطر ہے، حسین ہے، نازنین ہے، ان گنت خوبیوں سے آراستہ ہے. وہ مشک اور زعفران کے باغات میں پروان چڑھی ہے، یعنی اس میں پلی بڑی ہے. تسنیم کے چشمے سے سیراب ہوئی ہے. وہ کبھی شکستہ دل نہ ہوگی، اس کی رونق کبھی ختم نہیں ہوگی، نہ ہی اس کا عہد ٹوٹے گا، نہ اس کی محبت تبدیل ہوگی، نہ ہی کبھی اس کا بدن کمزور ہوگا. جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا، ایک منفرد انداز میں نیکی کی دعوت پیش کی، تو وہ شخص بڑا حیران ہوا. اب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب دیکھا کہ اس گفتگو کے بعد یہ متاثر ہوا ہے، یعنی اس کا دل چوٹ کھا گیا ہے، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اے دھوکے میں مبتلا ہونے والے شخص، تو ہی بتا کہ یہ والی کنیز یہ زیادہ اہم ہے یا وہ کنیز زیادہ اہم ہے جس کے اوصاف میں نے بیان کیے. وہ بولا، خدا عز و جل کی قسم، وہی کنیز عمدہ ہے جس کے اوصاف آپ نے بیان فرمائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، اس کی قیمت کیا ہے. سبحان اللہ عز و جل. سنیے سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنتی حور کی کیا قیمت ارشاد فرما رہے ہیں. یعنی جو اوصاف آپ نے بیان فرمائے یہ جنتی حور کے ہیں، تو جنتی حور کی قیمت آپ نے بیان فرمائی. ارشاد فرمایا، تھوڑی سی کوشش، یعنی اس کی قیمت کیا ہے، تھوڑی سی کوشش، کیا تھوڑی سی کوشش ہے اس کی قیمت. اور وہ کوشش کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، رات کے کسی حصے میں بیدار ہو کر اخلاص کے ساتھ اپنے رب عز و جل کے لیے 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیا کرو. دوسری بات ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا، جب تمہارے سامنے کھانا آئے تو بھوکے کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اسے اپنی خواہش پر ترجیح دے دیا کرو. یعنی جب کھانا آئے تو کسی بھوکے کو یاد کرو اور اس کی خواہش کو اپنی خواہش پر ترجیح دو، یعنی ایثار کرو. اور راستے سے گزرتے ہوئے پتھر اور کانٹے ہٹا دیا کرو. اپنی زبان سے اچھی گفتگو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، اور زندگی کے ایام میں قلیل غذا یعنی کم کھانے پر قناعت کرو، اور دار غفلت یعنی دنیا سے اپنی توجہ ہٹا لو، اور دنیا میں عزم مصمم کے ساتھ قناعت پسند زندگی گزارو. قیامت کے دن بے خوف ہو کر آؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے مہمان بن جاؤ.